پاکستان میں ہونے والے حالیہ انتخابات نے بڑے بڑے برجوں کو الٹ دیا ہے۔ الیکشن نتائج کو تاریخ کا بڑا سرپرائز قرار دیا جا رہا ہے اور ان نتائج میں خواتین امیدواروں کے حوالے سے مسلسل بحث ہوتی رہی۔ پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ خواتین کو ٹکٹس دے کر باقی جماعتوں کے مقابلے میں سر فہرست رہی، لیکن اس کے باوجود کئی خواتین رہنماؤں سمیت کارکنان بھی اسمبلی کا حصہ بننے سے محروم رہے۔ پی ٹی آئی کی کئی خواتین کو الیکشن سے قبل ہی سیاست چھوڑنا پڑی، جبکہ کچھ الیکشن لڑ کر ہار گئیں۔ ان میں وہ خواتین کارکنان بھی شامل تھیں جو نامساعد حالات کے باوجود الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوئیں اور مرد امیدواروں کا مقابلہ کیا لیکن جیت نہ سکیں۔ چند خواتین کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اترے گی، تاہم انہوں نے دلچسپی نہیں دکھائی۔ پی ٹی آئی کی جنرل نشستوں پر کئی خواتین کانٹے دار مقابلے کے بعد کامیاب قرار پائی ہیں۔ ان میں حافظ آباد این اے 67 سے انیکا مہدی نے 2 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے، جبکہ این اے 185 سے زرداد گل بھی کامیاب ہوئیں۔ اسی طرح این اے 30 پشاور سے شاندانہ گلزار نے بھی میدان مار لیا۔ این اے 119 سے مریم نواز قومی اسمبلی کی نشست پر کامیاب ہوئیں۔ مجموعی طور پر 4 سیاسی جماعتوں سے 12 خواتین اپنے مخالف مضبوط ترین امیدواروں سے الیکشن جیت کر قومی اسمبلی کا حصہ بنی ہیں۔ 3 خواتین ایسی تھیں جو الیکشن سے پہلے ہی سیاست اور اپنی جماعت سے الگ ہو گئی تھیں۔ ان میں شیریں مزاری، مسرت جمشید چیمہ اور بیرسٹر ملکہ بخاری شامل ہیں۔ ان خواتین سیاستدانوں کے علاوہ چند ایسی متحرک کارکنان بھی تھیں جن کے اسمبلی کا حصہ بننے کے حوالے سے چہ مغیاں ہو رہی تھیں۔ ان میں خدیجہ شاہ، جوشیلی کارکن صنم جاوید اور کارکن طیبہ راجہ شامل ہیں۔ منیر کے پی کے 25 سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سویرا پرکاش جنرل نشست پر الیکشن لڑ رہی تھیں، لیکن وہ بھی اسمبلی جانے کی دوڑ سے باہر ہو گئیں۔ خواتین سیاسی ورکرز کے علاوہ خواتین سیاستدان اس بار انتخابات میں حصہ لے رہی تھیں جو فارم 47 کے مطابق اپنی نشست ہار چکی ہیں۔ اس بار پورے ملک کی نظریں این اے 130 میں یاسمین راشد اور میاں نواز شریف کے مقابلے پر تھیں، لیکن یاسمین راشد اب تک کے نتائج کے مطابق اس حلقے میں ہار گئی ہیں۔ این اے 71 میں مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ریحانہ امتیاز ڈار کا مقابلہ بھی مضبوط تصور کیا جا رہا تھا، تاہم ریحانہ امتیاز ڈار اسمبلی جانے والوں میں شامل نہیں ہو سکیں۔ این اے 64 گجرات سے چودھری پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی اور انہی کے فیملی ممبر چودھری صالح حسین کا مقابلہ تھا، تاہم کیسرا الہی فارم 47 کے مطابق ہار گئی ہیں۔ اسی طرح سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی این اے 151 ملتان سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی تھیں، تاہم وہ انتخابات ہار چکی ہیں۔ این اے 118 سے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ عالیہ حمزہ مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز شریف کے مقابلے میں الیکشن ہار چکی ہیں۔ اسی طرح سب سے زیادہ بولنے والی سائرہ بانو بھی اس بار اسمبلی میں دکھائی نہیں دیں گی۔ این اے 210 سے جی ڈی اے کی سائرہ بانو بھی اس بار قومی اسمبلی کی نشست ہار چکی ہیں۔ پی ٹی آئی کی دیگر خواتین رہنماؤں میں ایمان طاہر، کمل شوذب، عذرا مسعود، کوثر بھٹی، سیما بیا طاہر اور عارفہ نذیر جٹ بھی شامل ہیں جو اس بار اسمبلی جانے سے محروم رہی ہیں۔ اسی طرح دیگر جماعتوں کی خواتین امیدواروں میں این اے 24 سے شازیہ طہماس، این اے 38 سے مہر سلطانہ، این اے 177 سے شیر بانو بخاری سمیت کئی دیگر خواتین رہنما بھی اس بار اسمبلی جانے سے محروم رہیں۔ فافن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خواتین امیدوار قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر نامزد 6037 امیدواروں کا 4.6% ہیں، تاہم اب تک کے نتائج کے مطابق 4 سیاسی جماعتوں کی 12 خواتین امیدوار ہی قومی اسمبلی کی نشست کے لیے منتخب ہوئی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔